وزارتوں کی لوٹ سیل شروع، صدارتی الیکشن رکوانے کے لیے درخواست دائر، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، نون لیگ کے اہم رہنما عمران خان نیازی کے حمایتی بن کر سامنے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی لاہور کے اندر مصروفیات، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو ڈکلیئر کروانے کے لیے پنجاب اسمبلی سے بھی قرارداد منظور۔ السلام علیکم، میں اپنے چینل دستک وید افتخار مرزا کے ساتھ آڈوا کینیڈا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے مستفید کریں۔ تو سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہی، چونکہ اس وقت وہ ہاٹ ایشو ہے اور وہ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے، کیونکہ جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالت کے ذریعے منظر عام سے ہٹایا گیا، وہ پاکستان کے ساتھ سخت ناانصافی تھی، صرف شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ نہیں۔ سب سے پہلے انیشیٹو لیا سندھ اسمبلی نے، پھر اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے اندر علی حیدر گیلانی صاحب جو کہ یوسف اللہ گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے اندر تھا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو اور سرکاری سطح پر شہید جو ہے نا وہ ڈکلیئر کیا جائے۔ تو پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے نا انہوں نے قرارداد پیش کی، جو کہ متفقہ طور پر جو ہے نا یہ منظور ہوگی قرارداد۔ تو بہت ہی حسن قدم ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر بھی جو ہے نا یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، تو جس کی یہ سیدھا یہ مطلب ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں اس ایک نقطے کے اندر جو ہے نا یہ متفق ہیں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، وہ ہمارے قومی اور جمہوری ہیرو ہیں۔ اور نون لیگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، نون لیگ چونکہ میاں صاحب نے جب سیاست شروع کی تھی وہ ضیاء الحق کی گود میں شروع کی تھی، تو یہ بہت ہی جو ہے نا یہ حیران کن اور خوشگوار حیرت ہے کہ ضیاء الحق کی لیگیسی کے وارث آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی ہیرو ڈکلیئر کروانے کے لیے قراردادیں منظور کروا رہے ہیں۔ تو بہت ہی اچھا، نیک شگون ہے۔ اور اب آ جاتے ہیں صدارتی الیکشن کے حوالے سے۔ صدارتی الیکشن کو رکوانے کے لیے جناب درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو۔ محمود اچکزئی صاحب جو کہ آصف علی زرداری صاحب کا مد مقابل سنی اتحاد کونسل بیکڈ بائی پی ٹی اے کے وہ امیدوار ہیں، تو انہوں نے بولا کہ یہ ہاؤس مکمل نہیں ہے، اس طرح کی یعنی کہ وہ چیزیں کرا کر الیکشن کمیشن کو انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ صدر کے الیکشن کو جو ہے نا یہ ملتوی کیا جائے۔ تو محمود خان اچکزئی یہ بڑے جمہوری سوچ رکھنے والے بندے ہیں، تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اگر وہ اس طرح کا صدارتی الیکشن کو متنازع بنانا چاہتے ہیں تو یہ ان کی چوائس ہے، ادروائز یہ کلیئر کٹ میجارٹی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب 400 کے قریب ممکن ہے کہ 400 سے زیادہ ان کے ووٹ ہوں، اور محمود خان اچکزئی صاحب کے 50% بھی ان کے ووٹ نہیں ہوں گے آصف علی زرداری صاحب کے مقابلے میں، اور مخصوص نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا وہ صدر بنے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لاہور کے اندر گئے، لاہور کے اندر انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ سے ملاقات کی، نون لیگ کا جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے خطاب کیا کرنا تھا، انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے لیے ووٹ کی ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ووٹ ڈالیں، جس کا جواب مریم صاحبہ نے یہ دیا کہ اگر آپ نہ بھی کہتے تو ہم آصف علی زرداری صاحب کو ووٹ ڈالتے کیونکہ وہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں۔ تو آصف علی زرداری صاحب کا جو اپنا، کیونکہ یہ پاکستان کے پہلے صدر ہوں گے جو دوسری بار جو ہے نا یہ جمہوری طریقے سے منتخب ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب تک یہ بھیلا پہنچے گا آپ تک یا تب تک جو ہے نا یہ آصف علی زرداری صاحب کے الیکشن جو ہے نا وہ صدارتی الیکشن جو ہے نا یہ آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہوگا، اور یقینی طور پر یہ اتوار کو وہ منتخب ہو جائیں گے صدر پاکستان۔ تو آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پچھلے دور کے اندر جو ان کی گراں قدر خدمات تھی جو کہ عام لوگوں کے لیے تھیں، ایک تو انہوں نے گلگت بلتستان کی عبوری صوبائی اختیارات ان کو دیے، کے پی کے کا نام انہوں نے جو ہے نا صوبہ سرحد کو کے پی کے کا نام آصف علی زرداری صاحب نے دیا، پھر این ایف سی ایوارڈ، پھر آغاز حقوق بلوچستان سے آفیشل معافی بھی مانگی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے وہ 18ویں ترمیم، آئین کو ریسٹور کرنا، اور صدارتی اختیارات جو ہے نا یہ پارلیمنٹ کو جو ہے نا یہ دے دینا، پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا۔ تو یہ ان کی، اور اس کے علاوہ سی پیک آصف علی زرداری صاحب کا منصوبہ،
پھر ایران پاک ایران گیس پائپ لائن یہ انہی کا منصوبہ، تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ بھی انہی کا منصوبہ تھا۔ بہرحال بہت انہوں نے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے نا اپنا دورہ صدارت جو ہے نا نبھایا، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سنہری حروف کے اندر لکھا جائے گا، اور تمام جماعتوں کو وہ ساتھ لے کر چلے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اسی چیز کا انہوں نے جو ہے نا اظہار کیا کہ آصف علی زرداری صاحب صدر منتخب ہو کر تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلے گی۔ اب آ جاتے ہیں نون لیگ کا۔ نون لیگ کے ایک اہم رہنما وہ عمران خان نیازی صاحب کے حمایتی بن کر نمودار ہوئے ہیں۔ سینٹ کے اندر انہوں نے یہ ایک مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ بھی بڑا مضحکہ ہے ان کا مطالبہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نیازی صاحب سیاسی قیدی نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن نہیں تھی، ایک پولیٹیکل پاور شو نہیں تھا، یہ ریاست کے خلاف جنگ تھی، اور یہ ریاست کے ملزم ہیں، تو ان کو سیاسی قیدی کہنا یہ ایک بہت ہی سیاسی قیدیوں کی یہ توہین ہے۔ تو مشاہد حسین سید صاحب نے سینٹ کے اندر جو ہے نا کھڑے ہو کر یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان نیازی سیاسی قیدی ہیں اور ان کو رہا کیا جائے۔ تو کس کی زبان یہ بول رہے ہیں یہ ہم سب کے علم میں ہے، تو اس طرح انہوں نے یہ کیوں جو ہے نا یہ بیان دیا۔ اب آ جاتے ہیں جناب جو ہے نا یہ علی مین گنڈا پور صاحب کے۔ علی مین گنڈا پور صاحب نے جو ہے نا یہ عمران خان نیازی کے اوپر چارج شیٹ فریم کر دیا کرپشن کی۔ وہ اس طرح، کیونکہ جس طرح یہ پہلے جو ہے نا یہ خبریں زیر گردش تھی، ہم اس پر بحث بھی کرتے تھے کہ عمران خان نیازی صاحب کے پی کے اندر حکومت قائم ہونے کے بعد 2013 کے بعد تو کے پی کے جو ہے نا ڈیفیسٹ پر گیا ہے، ڈیفالٹ کے اندر گیا ہے، اور جو اب اعتراف کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور عمران خان نیازی کے وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کے اندر 1000 ارب کے قریب جو ہے نا کے پی کے اوپر قرضہ چڑھا، یہ بہت بڑا اعتراف ہے، اور یہ بنیادی طور پر اس کی اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو عمران خان نیازی صاحب کے اوپر یہ کرپشن کی چارج شیٹ ہے، جو کہ علی مین گنڈا پور ان کے نامزد جو ان کے امیدوار ہیں، جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں عمران خان نیازی کے، تو انہوں نے عمران خان نیازی کے اوپر جو ہے نا یہ چارج شیٹ فریم کی ہے۔ اب ممکن ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں کہ علی مین گنڈا پور کو بھی پی ٹی آئی کے ٹرولر آڑے ہاتھوں لیں گے۔ تو اب جو ایک اور یعنی کہ عمران خان نیازی کے حوالے سے ہی تو جو لوٹ سیل جو شروع ہوئی ہے وزارتوں کی، کے پی کے اندر جو ہے نا وزارتوں کی لوٹ سیل ہوئی، تو یہ اس چیز کو پہلے تو ویسے ہی سوشل میڈیا کے اوپر یہ زیر گردش تھی کہ 10 کروڑ دے کر وزارتیں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ بانڈا پھوڑا ہے جناب جو ہے نا گھر کے بیدی نے، گھر کا بیدی سابق وزیر خزانہ کے پی کے تیمور جھگڑا صاحب نے، انہوں نے بولا کہ میرا نام بھی وزارت کے اندر تھا، عمران خان نیازی نے اپروو کیا مگر نکال دیا گیا، کیونکہ مجھ سے 20 کروڑ جو ہے نا روپیہ مانگا گیا جو میں نے نہیں دیا۔ جبکہ جو علی یہ تیمور جھگڑا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کی جو ہے نا یہ وزارت کے لیے 10 کروڑ، اور جو ہے نا یہ 2 سال کی وزارت کے لیے 15 کروڑ روپے رشوت مانگی جا رہی ہے، اور یہ رشوت اس مد میں مانگی جا رہی ہے کہ آپ پارٹی فنڈ کے اندر یہ اتنے پیسے جمع کروائیں، اور عمران خان نیازی کے قانونی معاملات بھی دیکھنے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا یہ آپ پارٹی کو فنڈ دیں، 10 کروڑ 15 کروڑ یا جتنا بھی یہ وزارتوں کی جو ہے نا یہ وہ ٹیگ لگا ہوا ہے، وزارتوں کے حساب سے بھی یقینی طور پر ہوگا، پاورفل وزارتوں کے جو ہے نا یہ قیمت زیادہ ہوگی۔ اور شیر افضل مربع صاحب وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ یہ چیزیں زیر گردش تھیں، اور یہ بھی ایک بڑا ہی جو ہے نا یہ سسپیشیس کریکٹر ہے شیر افضل مربع، جو کہ پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر شک کرتی ہے، اور باقی ان کی حرکات بھی ایسی ہیں، تو ان کا نام لیا جا رہا تھا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے گے، کیونکہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے ہیں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین، ان کا نام آیا، انہوں نے بولا کہ مجھے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے نا یہ اپروو کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے، مگر یہ کہ بعد میں جا کر لوگوں نے عمران خان نیازی صاحب کے کان بھرے، اور میرا نام جو ہے نا یہ وائپ آؤٹ کر دیا گیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے۔ تو بہرحال یہ ان کی اپنی اندر کی لڑائی ہے، اور باقی آخری جو یہ پوائنٹ جو رہ گیا تھا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے،
تو یا آپ یہ کہہ لیں کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ جناب عارف الوی صاحب ہیں. عارف الوی صاحب چونکہ آصف علی زرداری صاحب یہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لانگسٹ سرونگ صدر عارف الوی صاحب تھے. تو عارف الوی صاحب نے جس طرح جو ہے نا پی ٹی اے کے ایک عام کارکن کا، عمران خان نیازی کا کرندے کا رول پلے کیا. انہوں نے جو ہے نا آرٹیکل 5 جو عمران خان نیازی نو کانفیڈنس موشن جو ہے جس کو کاؤنٹر کر دیا تھا، فارغ کر دیا تھا، اسمبلیاں بھی توڑی، اور باقی اور بھی کئی ان کے کھاتے میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے بحیثیت صدر اپنے منصب کا خیال نہیں رکھا. ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا جو کہ ایک نارمل چیز ہے. تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا تو اس کے اندر نہ تو کوئی فوجی نمائندگی تھی، یعنی کہ کوئی جنرل وغیرہ اس طرح کے نا ہائی آفیشل آرمی کی طرف سے بھی یا کسی بھی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں تھی، نہ ہی حکومت کی طرف سے کوئی وزراء اس کے اندر شامل ہوئے، نہ ہی کوئی وزراء اللہ جو ہے نا اس کی تقریب کے اندر شامل ہوئے. ایون کہ علی مین گنڈا پور صاحب بھی وہ بھی اس کے اندر گارڈ آف آنر کی الوداعی تقریب کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے. تو وہ جناب نیوے نیوے جس طرح جو ہے نا گیلے سین میں جو ہے نا جو گیلا ککڑ جو ہے نا یہ جاتا ہے، اس طرح جناب جو ہے نا یہ ایوان صدر سے بڑے بے آبرو ہو کر جناب جو ہے نا اپنا بوریا بستر باندھ کر وہ جو ہے نا وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی عزت نہیں. یہ نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آئینی منصب کے اوپر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے اور آئینی منصب کے اوپر بیٹھ کر اپنی آئینی یا قانونی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. تو بہت ہی بے توقیر کیا ایوان صدر کو عارف الوی صاحب نے، اور جتنا انہوں نے بے توقیر کیا تو یقینی طور پر اس کا رد عمل اسی طرح کا آنا تھا. بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو واچ کرنے کا.